بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت پیر چنگی رحمت اللہ علیہ، تاریخ کے جھروکھوں سے، از مولانا روم رحمت اللہ علیہ۔ خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص خوش الحان چنگ بجایا کرتا تھا۔ اس کی آواز پر مرد، عورت اور بچے سب قربان تھے۔ اگر کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزر جاتا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ رفتہ رفتہ جب یہ بوڑھا ہوا اور آواز پیری کے سبب بھدی ہو گئی تو عشاق کے آواز بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے۔ اب جدھر سے گزرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں، نام و شہرت سب رخصت ہو گئے اور فاقوں پر فاقے گزرنے لگے۔ خلق کی اس خود غرضی کو سوچ کر ایک دن بہت مغموم ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ اے خدا، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میری خاطر تواضع ہوتی تھی۔ اب بڑھاپے سے آواز خراب ہو گئی تو یہ ہوا پرست اور خود غرض لوگ میرے سایہ سے بھی گریزاں ہو گئے۔ ہائے، ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا، یہ تعلق کس درجہ پر فریب تھا۔ کاش میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا اور اپنے شب و روز آپ ہی کی یاد میں گزارتا اور آپ ہی سے امیدیں رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ پیر چنگی دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اچانک پیر چنگی نے ایک آہ کھینچی اور خلق سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے ایک قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانی و شکستہ قبر کے غار میں جا بیٹھا۔ روتے ہوئے اس نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ جب ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا تو اب بجز تیری بارگاہ کے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اور بجز تیرے کوئی میری اس آواز کا خریدار نہیں ہے۔ اے اللہ، آشنا بیگانے ہو چکے اور اپنے پرائے ہو چکے، اب سوائے آپ کے میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اے اللہ، میری بڑی امیدیں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اپنی رحمت سے آپ مجھے نہ ٹھکرائیے۔ کوئی دروازہ نہیں تیرے سوا، چھوڑ کر تجھ کو کہاں جاؤں بھلا۔ پرانی قبر کے اس غار میں پیر چنگی اس طرح آہوزاری میں مشغول تھا اور آنکھوں سے خون دل بہہ رہا تھا کہ حق تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ اے عمر، میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا ہے اور اب بوجہ پیری آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اگرچہ زندگی بھر وہ نافرمان و غافل رہا ہے لیکن میں اس کی آہوزاری کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ میری بارگاہ کے علاوہ میرے بندے کے لیے کوئی اور جائے پناہ نہیں۔ پس اے عمر، آپ بیت المال سے کچھ رقم لے کر اس قبرستان میں جائیے اور میرے بندہ عاجز و مضطر کو میرا سلام پیش کیجیے۔ پھر یہ رقم پیش کر کے کہہ دیجیے کہ آج سے حق تعالیٰ نے تجھے اپنا مقرب بنا لیا ہے اور اپنے فضل کو تیرے لیے خاص کر دیا ہے۔ اب تجھے ملول خاطر ہونے کی ضرورت نہیں، نہ ہی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اے عمر، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ حق تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے غیب سے تیری روزی کا انتظام کر دیا ہے۔ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کہنا کے سامنے بادب کھڑے ہوئے انتظار فرما رہے تھے کہ پیر چنگی بیدار ہوں تو ان سے حق تعالیٰ کا سلام و پیام عرض کروں۔
اسی اثنا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آ گئی، جس سے پیر چنگی کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین کو دیکھ کر غلبہ ہیبت سے وہ کانپنے لگے کہ اس چنگ کی وجہ سے نہ جانے مجھ پر کتنے درے پڑیں گے، کیونکہ عہد خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں درہ فاروقی کی شہرت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ پیر چنگی لرزاں بر اندام ہیں تو ارشاد فرمایا کہ خوف مت کرو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے پیر چنگی کو جب حق تعالیٰ کے الطاف و عنایات اور افضال کا علم ہوا تو اس مشاہدہ رحمت زخار سے اس پر شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ اسی کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے پیر چنگی کو جب حق تعالیٰ کے الطاف و عنایات اور عطائے انعامات کا علم ہوا تو غلبہ حیرت و شکر اور ندامت سے کانپنے لگا، اپنے ہاتھ کو ندامت سے چبانے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا۔ اپنی غفلت اور حق تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے میرے آقا بے نظیر، اپنی نالائکی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب پیر چنگی خوب رو چکا اور اس کا درد حد سے گزر گیا تو اپنے چنگ کو غصے سے زمین پر پٹک کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ہی مجھے حق تعالیٰ کی محبت و رحمت سے محجوب رکھا تھا، تو نے ہی شاہراہ حق سے میری راہ زنی کی تھی اور تو نے ہی 70 سال تک میرا خون پیا، یعنی تیرے ہی سبب لہو و لب اور نافرمانی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا اور تیرے ہی سبب میرا چہرہ حق تعالیٰ کے سامنے سیاہ تھا۔ اس مرد پیر کی گریہ زاری اور آہ و بکا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں اشکبار ہو رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تیری گریہ و زاری تیری باطنی ہوشیاری کی دلیل ہے، تیری جان حق تعالیٰ کے قرب سے زندہ اور روشن ہو گئی ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہگار کے آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے۔ حق تعالیٰ گناہگار بندے کے ندامت سے نکلے ہوئے ایک آنسو کو شہید کے قطرہ خون سے ہم وزن رکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت مبارکہ کے فیض سے پیر چنگی پیر طریقت ہو گئے اور اکابر اولیاء اللہ کی صف میں داخل ہو گئے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی کسی بدحالی کی وجہ سے نا امید نہ ہونا چاہیے اور ہمیشہ حق تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار رہنا چاہیے۔